السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج پھر میں آپ لوگوں کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کے آؤں۔ ویڈیو تھوڑی سی فنی ہے لیکن ساتھ ساتھ دکھ بھی ہوتا ہے کہ ان علماء سو نے ہمارا دین کدھر سے کدھر پہنچا دیا، اور سامنے بیٹھی بھولی بھالی عوام، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا۔ مجھے تو ویڈیو سن کے بھی بہت ہنسی بھی آئی، لیکن ساتھ ساتھ پبلک کو دیکھ کے اتنے سبحان اللہ ماشاءاللہ کہنے والے اور کرامات پہ یقین رکھنے والے جو لوگ ہیں، ان پہ دکھ بھی ہوتا ہے۔ ان کو سمجھ ہی نہیں ہوتی کہ سامنے والا کیا کہہ رہا ہے اور ہم لوگ سن کیا رہے ہیں۔ کاش یہ لوگ بھی غور و فکر کریں، دعائے اللہ ہم کو ہدایت دے۔ لیکن نعوذ باللہ یہاں بزرگوں کو، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، وہاں ان کو پیغمبروں سے بھی اوپر ترجیح دے دی جاتی ہے، نعوذ باللہ اللہ کے برابر ترجیح دے دی جاتی ہے۔ آپ لوگ یہ ویڈیو خود سنیں، خود سن کے فیصلہ کریں۔ اگر آپ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ کرامت ہے، آپ کمنٹ میں بتائیں یہ کرامت ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے یہ کرامت نہیں ہے، جھوٹ ہے، تو بھی آپ لوگ کمنٹ میں بتائیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب چاہا کن فیکون، کن فیکون صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، کن فیکون کا لفظ انبیاء کے لیے بھی نہیں ہے۔ تو نعوذ باللہ ان لوگوں نے بزرگوں کی طرف منسوب کر دیے ہیں کہ وہ جو چاہا انہوں نے جب چاہا وہ کر دیا، وہ کر دکھایا۔ خیر ویڈیو دیکھیں، ویڈیو دیکھ کے آپ لوگ خود فیصلہ کریں۔ ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ نے سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کو جو کرامتیں اور شرف اور بزرگیاں عطا فرمائی تھی، ایک مرتبہ سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی اپنی مجلس میں واعظ فرما رہے، بیان کر رہے ہیں اپنی مسجد میں۔ قریب سے سڑک گزر رہی ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، 70,000 کا مجمع لگا ہوا ہے، قریب والوں کو بھی سن رہی ہے، دور والوں کو بھی آواز سن رہی ہے، نہ کوئی مائک ہے نہ کوئی سپیکر لگا ہوا ہے، ہر چیز میرے سرکار بغداد کی آواز لوگ ایک مشت ہو کر، یک مشت ہو کر سن رہے ہیں، سب کو برابر آواز پہنچ رہی، قریب والوں کو بھی دور والوں کو بھی سارے سن رہے ہیں۔ قریب سے یہودی گزرا، قدرتی طور پر سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی واقعہ بیان کر رہے تھے معراج کا، کہ میرے نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے کیسا کیسا کرم اور نوازیاں عطا فرمائی تھیں کہ اللہ تعالی نے اپنے ہاں بلایا اور معراج کروائی۔ معراج ہوئی، سرکار ساتوں آسمانوں سے اوپر جنت میں ملاحظہ کر کے آئے، دوزخ کو ملاحظہ کیا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، 70,000 پردوں سے اوپر اللہ رب العالمین سے ملاقات کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ میرے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم واپس لے کر آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کمی کی درخواست کی، سرکار نے پھر 9 چکر لگائے، 45 کم ہوئیں، پھر ایک مرتبہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری بھی امت گزری ہے، 5 بھی نہیں پڑھ پائے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام ہے بھائی جان، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب علیہ السلام لا تبدیل لکلمات اللہ، تیرے اللہ کے کلمے، تیرے اللہ کے لفظ بدلتے نہیں ہیں، اس کا فیصلہ بدلتا نہیں ہے۔ محبوب تمہاری امت پڑھے گی 5، رب ان کو ثواب 50 کا عطا فرمائے گا۔ اب مجھے حیا آتی ہے اپنے رب سے کمی کروانے کے لیے جاتے ہوئے۔ سرکار نے یوں 9 چکر لگائے اور پھر گئے بھی آئے بھی۔ یہودی کہنے لگا لو اتنی دیر میں تو بندہ چھت پر نہیں پہنچ سکتا، اور بابا جی کہہ رہے ہیں کہ میرے نانا یوں گئے بھی تو آئے بھی، بابا جی ایسے ہی چھوڑنے۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی نظر فرمائی، کیونکہ اللہ کی عطا سے لوگوں کے دلوں کے حالات بھی سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی جانتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں میں زمین کی جگہوں کو، ایسے زمین کے شہروں کو دیکھ رہا ہوں جیسے ہاتھ پر رائی کا دانہ ہوتا ہے، تو لوگوں کو کیسے نہیں دیکھ رہے ہوں، لوگوں کے دلوں کے حالات سے کیسے نہیں واقف ہوں گے، جو فرماتے ہیں کہ اللہ نے لوگوں کے دل میری مٹھی میں کر دیے ہیں۔ آپ نے وہی بیان کے دوران، واعظ کے دوران سرکار بغداد فرمانے لگے اسمی عبد القادر، میرا نام عبد القادر ہے، اور میں آج تجھے یہ منوا کے نہ دکھاؤں کہ میرے نانا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوں گئے بھی معراج کی رات اور آئے بھی، جنت و دوزخ ساری چیزیں ملاحظہ کر کے رب سے ملاقات کر کے آ بھی گئے، اور بستر بھی گرم تھا، حضرت ام ہانی کے گھر سے جہاں سے اٹھ کر گئے تھے بستر سے وہ بھی گرم ہے، جس دروازے سے گزر کے گئے وہ بھی ایسے تھا، ہل رہا تھا۔ اب وہ یہودی یہ سن کر چلا گیا۔ جو مجلس میں بیٹھے تھے، جو نئے آئے تھے، ان کو لگ رہا تھا کہ بابا جی نے سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ پتہ نہیں بیان کے دوران کیا ہوا، ایسے الفاظ ارشاد فرما رہے۔ جو قریب والے تھے، جو سمجھتے تھے، جو منزلیں سرکار بغداد کی بارگاہ میں آ کر طے کر رہے تھے، ان کو پتہ چلا گیا، وہ تو سمجھ گئے
کہ ہمارے پیر صاحب کے نظر کا تیر کسی کو لگ گیا ہے، اس کے دل میں جا کر لگی ہے اور وہ آج اس کی خیر نہیں ہے، وہ آج اس کی تقدیر بدل کر رہیں گے۔ یہ گھر گیا، یہودی گھر جاتا ہے، اپنی بیوی یہودن کو کہتا ہے کہ کھانا پانی دو، کچھ بھوک لگی ہے۔ یہودن کہنے لگی کہ آپ بیٹھیں، سالن گرم ہو رہا ہے، تیار ہو رہا ہے، میں پیش کرتی ہوں۔ یہودی کہنے لگا کہ اچھا تم سالن گرم کرو، تیار کرو، یہ قریبی گھر کے اس کے نہر چلتی تھی، دریا چلتا تھا، اچھا میں یہاں سے نہا کر آتا ہوں، نہا دھو کر آتا ہوں، تو تم سالن تیار کر کے چارپائی پہ رکھو۔ یہ یہودی غسل نہانے کے لیے اس نہر میں گیا، اس نے کپڑے اتارے، باہر رکھے، نہانے کے لیے جیسے ہی یہ نہر میں کودا، اب نہانے کے بعد یہودی جو تھا مرد وہ نکلا، تو وہ یہودی جو ادھر سے مرد بن کر داخل ہوا تھا وہاں سے عورت بن کر نکلا، قریبی دھوبی وغیرہ کپڑے دھو رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ عورت ہے، انہوں نے کپڑے وغیرہ دیے کہ اپنا ستر وغیرہ ڈھانپے، اور وہ ملک بھی اور وہ جگہ بھی اور وہ نہر بھی اور، اس نے سارے اپنے کپڑے کو پہنے اور باہر نکلی تو ایک شخص ملا، کہنے لگا کہاں سے آئی ہو؟ یہ ادھر سے مرد تھا، وہاں جا کر عورت بن گیا۔ اس نے پوچھا کہ کہاں سے آئی ہو؟ چپ۔ کہاں کی رہنے والی ہو؟ چپ۔ تمہارے ماں باپ کدھر آئیں گے؟ چپ۔ وہ شخص نہ اپنے گھر لے گیا، قاضی کو بلایا، نکاح خواہ کو بلایا، اس سے نکاح پڑھایا، شادی کر لی۔ اللہ کی کرنی یوں کہ 9 سال ہو گئے اس کی شادی کو، اس عورت کی شادی کو 9 سال بیت گئے۔ اللہ نے اسے 8 بیٹے عطا کیے، 8 لڑکے اس کے پیدا ہوئے، اولاد ہوئی۔ 9 سال کے بعد 8 اولاد ہوئی، اور ایک مرتبہ یہ اپنے بڑے بیٹے سے کہنے لگی کہ بیٹا چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال رکھو، میں قریبی ایک نہر ہے، میں وہاں سے نہا دھو کر آتی ہوں، تو تم بڑے بھائیوں کا خیال رکھو، پھر میں تمہیں آ کر کھانا پانی دیتی ہوں۔ یہ عورت جو ہے نہانے کے لیے قریب جو دریا تھا وہاں پر گئی۔ اب وہاں سے جب نہانے گئی، اس نے وہاں سے غوطہ لگایا، نہر میں جب نہا کر نکلی تو پھر مرد بن چکا تھا۔ اب ہو بہو وہاں اس کے 9 سال پرانے کپڑے پڑے ہوئے، وہاں 9 سال گزرے گا اس کی شادی کو، اب یہ نہا کر نکلا تو مرد بن چکا تھا۔ اب یہ 9 سال بعد جو آیا تو دیکھا کپڑے اس کے وہیں پڑے ہوئے، اس نے وہ کپڑے پہنے اپنے گھر آیا۔ اس کی بیوی کہنے لگی آج آپ بڑی جلدی نہا کر آ گئے، پہلے تو آپ بڑا ٹائم لگا کر آتے ہیں، نہا کر آتے ہیں، تو آپ آج تو بڑی جلدی آ گئے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ بیوی کہہ رہی بڑی جلدی آ گیا ہوں، میں 9 سال گزار کے آیا ہوں، وہاں جو عورت بن چکا تھا اب وہ پھر مرد بن چکا ہے، 9 سال گزر گئے پتہ ہی چلا، اور روٹی بھی گرم گرم بیوی نے رکھی ہوئی، کھانا پانی۔ اب یہ کھانا بیوی نے رکھا، کہنے لگی علی جا کھانا کھاؤ۔ یہودی کو سوجی، اس نے کہا پہلے اس بابے کے پاس سے تو ہو کر آؤں جس نے یہ سارا منظر مجھے دکھا دیا۔ باغا سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں آیا۔ بابا جی کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ اللہ کی عطا سے کہ میرے پاس اب آ رہا ہے، اب یہ مان گیا، اس کو پتہ چل گیا کہ میرا نانا صلی اللہ علیہ وسلم یوں گیا بھی آیا بھی، یہ 9 سال گزار کے آ گیا اور اس کو پتہ بھی نہیں چلا، اور اس کی بیوی کہہ رہی ہے کہ آپ چلے بھی گئے اور آ بھی گئے، پتہ بھی نہیں چلا، اتنی جلدی نہا کر آ گئے۔ سرکار بغداد نے مجمع میں ارشاد فرمایا اس کو جگہ دو، جگہ دو۔ اب یہ آیا سرکار بغداد رحمۃ اللہ تعالی کے، آ کر قدموں میں بیٹھ گیا، دبانے لگ گیا۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی نے سب سے پہلے تو اسے کلمہ پڑھایا، مسلمان کیا، اور پھر ارشاد فرمایا ہاں بیٹا اب بتا میرا نانا یوں گیا بھی اور آیا بھی پتہ چلا؟ کہنے لگا علی جب میں مان گیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یوں گئے بھی اور آئے بھی پتہ نہیں چلا، ایسے ہی جس طرح مجھے پتہ نہیں چلا کہ میں یہاں سے غسل کرنے کے لیے، نہانے کے لیے نہر میں کودا تھا، جب باہر نکلا تو عورت بن چکی تھی، 9 سال شادی کو بیت گئے، جب دوبارہ غسل کرنے کے لیے میں عورت تھی، میں نہانے کے لیے اس دریا میں کودی، جب نکلی تو میں مرد بن چکا تھا، میری بیوی کہہ رہی جلدی آگے، ایسے ہی پتہ نہیں نہ چلا 9 سال بیت گئے، اور یہاں وقت کا پتہ نہیں چلا، اور ابھی وقت اتنا سا ہوا، تھوڑا سا وقت لگا۔ تو علی جب میں مان گیا کہ نبی پاک علیہ السلام یوں گئے بھی تو آئے بھی۔ تو ناظرین و سامعین، سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی دلوں کے حالات کو بھی جانتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے لوگوں کی مشکل کشائی۔ ہاں تو دوستو آپ لوگوں نے اس علماء سو میں تو کہوں گا اس کی باتیں سنی، ٹھیک ہے۔ اب سب سے پہلے نعوذ باللہ یہ ایک کرامت کو ثبوت کے طور پہ پیش کر رہا ہے، یہی اعتراض یہودیوں نے کیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں، مشرکین نے کیا تھا، ابو جہل نے کیا تھا۔
پوری قوم کو ابو جہل نے بلایا تھا۔ یہ احادیث آپ لوگوں کے سامنے چل رہی ہے، جس میں سے چند ایک باتیں میں بتا دیتا ہوں کہ کوئی بندہ یقین نہیں کر رہا تھا، کچھ نے کہہ کے لگایا، کچھ نے مذاق اڑایا، کچھ نے کیا کیا، کچھ نے کیا کیا، ویڈیو پوز کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سامنے کر دیا سارا کچھ، سیڑھیاں دکھا دیں، جو کویشچن انہوں نے کیے مسجد اقصیٰ سے ریلیٹڈ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جواب دیتے گئے۔ تو یہاں پہ ایک کرامت کے طور پہ ایک نئی چیز ایجاد کر دی گئی ہے دین میں کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے یہ چیز ثابت کی۔ نعوذ باللہ، جو چیز ثابت ہو چکی ہے، جو چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے ہیں، ایک بزرگ، ایک اللہ کا بندہ وہی چیز بتائے گا یہودیوں کو کہ یہ چیز ثابت ہو چکی ہے اور یہ چیز احادیث میں ہے۔ آپ ان لوگوں کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے مجمع میں 70,000 کا مجمع ہی کیوں ہوتا ہے؟ جو بھی ان کے واقعات، جو بھی ان کی کرامت دیکھ لو، 70,000 کا مجمع تھا جی، فلاں بندہ بیٹھا تھا، اس کو پیشاب نہیں آ رہا تھا، 70,000 کے مجمع میں سے اس پہ رومال پھینکا، وہ واش روم کرنے چلا گیا۔ اب بھی 70,000 کا مجمع ایک مسجد میں، تب 70,000 کے مجمع اور اتنی بڑی مسجدیں پتہ نہیں، میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ ہوتی بھی تھیں کیا۔ تو پھر سڑک کے کنارے باہر سے بندہ جا رہا ہے، وہ اس نے کہا کہ ایویں پھینک رہا ہے، لاؤڈ سپیکر نہیں تھے بھائی، تو وہ آواز بھی باہر تک نہیں جا رہی تھی۔ اس کے بعد نعوذ باللہ ان سب باتوں کو یقین کرنے کے باوجود اگر آپ لوگ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے، بکواس کر رہا ہے، کہہ رہا ہے، بکواس کر رہا ہے کہ دلوں کے حال جانتا تھا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جب کہ دلوں کے حال صرف اور صرف اللہ جانتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے، احادیثوں میں ہے، ایون ایک احادیث میں آپ لوگوں کی سکرین پہ چل رہی ہے، جس میں صاف صاف لکھا ہے کہ کچھ صحابہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر پر حملے کے لیے بھیجا، تو ایک صحابی نے ایک آدمی پر غلبہ پا لیا، قابو میں کر لیا، تو اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، یعنی کہ توحید کا اقرار کر لیا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا یقین کر لیا، لیکن صحابی نے اس کو قتل کر دیا۔ تو بعد میں اس چیز کا ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا، یا اس کا دل چیر لیتا کہ تم دیکھتے کہ اس نے دل سے پڑھا ہے یا نہیں۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہ، اور یہاں پہ بزرگوں کی طرف انہوں نے کرامت کے طور پہ بتا دی کہ وہ دلوں کے حال جانتا ہے، جبکہ دلوں کے حال صرف اور صرف اللہ جانتا ہے۔ پھر نکاح کرا دیا، ایک اور نئی کہانی، اس کو لڑکی بنا دیا، سمندر میں سے وہ گوتا دوسرے کنٹری میں، بھائی اس کو تو پتہ تھا وہ یہودی ہے، اس نے تلاش شروع نہیں کی، کچھ نہیں پوچھا، وہ جیسے پانی میں سے نکلا اس نے نکاح بھی کروا لیا۔ بھائی کسی اور کو تو نہیں پتا تھا، چلو اس کو تو پتا تھا، وہ اس نے اپنی تلاش شروع نہیں کی کہ میں لڑکی بن گئی ہوں، واپس شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتے، واپس اپنی بیوی کے پاس جاتے، کیا وہاں بچے نہیں تھے؟ اب 8 بچوں کا کیا ہوگا، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آئی۔ کاش ان 8 بچوں کے بارے میں بھی کچھ لکھ لیتے، یا پھر ان کو تب بھی سمجھ نہیں آئی ہوگی کہ ہم ان 8 بچوں کے بارے میں کیا لکھے، تو انہوں نے نئی کہانی شروع کر دی۔ اور ان کے یقین کریں ہر ایک میں 70,000 کا مجمع ہوتا ہے۔ پتہ نہیں کیوں، کسی کو پتہ ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے جتنی بھی کرامات ہیں ان میں 70,000 کا مجمع ہی کیوں ہوتا ہے؟ چلیں بہرحال ٹھیک ہے، اللہ پاک آپ کو ہدایت دے، اللہ پاک مجھے ہدایت دے، اور جن کو سمجھ آتی ہے کہ یہ کرامت نہیں ہے وہ بھی کمنٹ میں بتائیں، جن کو لگتا ہے کہ یہ کرامت ہے وہ بھی بتائیں۔ بہت سے لوگ تو مجھے کہتے ہیں کہ یہ ہے منکر کرامت ہے جی، منکر بزرگان دین ہے جی۔ بہرحال ٹھیک ہے، جو چیز قرآن اور احادیث کے خلاف ہے میں اس پہ یقین نہیں رکھتا۔ باقی دعا گو ہوں اللہ آپ کو مجھے سب کو ہدایت پہ رکھے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔